بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ کل ہم نے فزیبل ریجن، اسکیس ریسورس، لینئر پروگرامنگ کا تھوڑا سا کیس اسٹڈی، اس سارے ایریا کو ہم نے دیکھا تھا. آج ہم یہاں سے تھوڑا سا فردر آگے چلتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا ایکس زیرو پٹ کریں تو وائی آ جائے گا، وائی زیرو پٹ کریں تو ایکس آ جائے گا. اور پھر ہم نے فزیبل ریجن، اسکیس ریسورس کے فزیبل ریجن میں فیکٹر آف پروڈکشن کی بھی تھوڑی سی بات کی تھی. مثلا ہم نے یہ ایک لائن ڈرا کی، ہم نے کہا جی فزیبل ریجن کون سا ہے؟ یہ لائن شامل ہے، لائن شامل ہے یا لائن سے نیچے کا سارا ایریا فزیبل ریجن. دوسرا آ گیا، دوسرا کنسٹرینٹ آ گیا، پھر لائن یا لائن سے نیچے انر موسٹ ایریا ٹوورڈز اوریجن. تیسری پھر آ گیا یہ ایک اور لائن ڈرا فزیبل ریجن کی طرح، لائن یا لائن سے سارا نیچے. یہ کام ہم نے کیا. آج ہم آپ کو چھوٹی سی ایک بات اور بتاتے ہیں. ہمارے پاس فزیبل ریجن کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹر آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کنسٹرینٹ بھی ہوتے ہیں. مثلا میں یہ ایک پروڈکٹ بناتا ہوں، اس کی ڈیمانڈ ہی 1000 یونٹ پر منتھ ہے، تو کیا میں 5000 بناؤں گا؟ آبویسلی نہیں بناؤں گا. اس کا مطلب ہے سم ٹائم ڈیمانڈ بھی کنسٹرینٹ ہو سکتی ہے کہ یار اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے. کوئی بیکری والا کتنی بریڈ بنائے؟ بھئی جتنی بکیں گی اتنی بنانی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ جی اگر اس کے پاس بیکنگ پاؤڈر اویلیبل ہے، باقی چیزیں تو جتنی مرضی بنا دے. نہیں، یہ بھی تو کنسٹرینٹ ہے نا کہ کیا بکے گا. ہم کلاسز پڑھا رہے ہیں تو کلاس روم کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی جتنی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز میں ایسے ہی ہے نا. کوئی گاڑیوں کی مینوفیکچرر ہے، آٹو موبائلز کے مینوفیکچرر ہیں، کتنی وہیکلز بنائیں، کتنی گاڑیاں بنائیں، جتنی ڈیمانڈ ہے. اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بھی کنسٹرینٹ ہو سکتے ہیں. مثلا اس بات کو، اچھا اس سارے کے اندر جب ہم یہ والے سارے سمجھ رہے تھے، ان لائنز میں آپ دیکھیں یہ لائن ایسے سلوپنگ ڈاؤن ورڈ اس طرح آ رہی تھی، ایکس اینڈ وائی کو کراس کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ فزیبل ریجن کیا تھا؟ لائن یا لائن سے نیچے، لائن یا لائن سے نیچے، لائن یا لائن سے نیچے. ایسے ہم فزیبل ریجن دیکھ رہے تھے اگر ہم پروفٹ میکسیمم کرنا چاہتے ہیں تو. اچھا جی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. مثلا میں کنڈیشن لگاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. ایک میرے اوپر کنڈیشن لگی کہ جو وائی ہے نا، یعنی جو دوسری پروڈکٹ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے وائی از لیس دین 500، یعنی وائی زیادہ سے زیادہ 500 یا اس سے کم بنانے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنانے. تو میں نے اس کو ایکویلٹی میں کنورٹ کیا، وائی از اکول ٹو 500. اب اگر میں نے یہ لائن ڈرا کرنی ہو وائی از اکول ٹو 500 تو میری لائن ایسے لگے گی. اب یہ وہ ایکس ایکسس اینڈ وائی ایکسس کو کراس نہیں کر رہی، بلکہ ایک لائن لگی وچ از پیرلل ٹو ایکس ایکسس. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاریزونٹل کہتے تھے نا، وہاں سمجھایا تھا لفظ آپ کو میں. اوکے، چیپٹر 2 میں یہ ایک ہاریزونٹل لائن لگ گئی. اب مجھے بتائیے وائی ہم نے 500 سے زیادہ نہیں بنانے، تو میرا فزیبل ریجن کی طرح سوچ کر بتائیے، فزیبل ریجن کی طرح اس لائن سے اوپر یا نیچے؟ اوپر جاؤں گا تو وائی تو بڑا ہو جائے گا. تو میرا فزیبل ریجن کیا ہے؟ لائن سے نیچے کا سارا ایریا. اگر یہ کنڈیشن لگی ہو تو فزیبل ریجن کیا ہے؟ لائن سے نیچے کا ایریا. اچھا جی، ایک اور کنڈیشن لگائی، وہ کہتا ہے لیکن وائی 100 سے زیادہ بنانے ہیں. مطلب 100 کا آرڈر پہلے ہی بک ہوا ہے، اس کا مطلب 100 تو بنانے ہیں. تو وائی از اکول ٹو 100، یہ لائن لگ گئی. اب اس لائن سے دیکھیے ذرا، سوچیں ذرا، عقل سے سوچنا ہے. فزیبل ریجن کی طرح کیا میں اس لائن سے نیچے آ سکتا ہوں؟ نہیں آ سکتا، وہ تو آرڈر میں نے پہلے لے لیا. اس کا مطلب ہے اگر یہ دونوں کنسٹرینٹ میرے پاس ہیں تو میرا فزیبل ریجن کیا ہے؟ میری چوائس کیا بچی ہے؟ مجھے وائی 100 سے زیادہ بنانے ہیں، 500 سے کم بنانے ہیں. اس کا مطلب ہے اس لائن سے اوپر فزیبل ریجن ہے، اس لائن سے اوپر فزیبل ریجن ہے. یہ بات فالو کریں. سملرلی ایک اور کنڈیشن آ گئی جی، ایکس از لیس دین 1000، ایکس از اکول ٹو 1000. میں نے یہ لائن لگا دی. کیا میں اس لائن سے آگے جا سکتا ہوں؟ ادھر نہیں جا سکتا. تو فزیبل ریجن کیا ہے؟ اس لائن سے پہلے کا ایریا. پھر آپ کو سمجھانے کے لیے ایکس از گریٹر دین 100، یہ لائن آ گئی تو پھر اس لائن سے اگلے والا ایریا.
اس کا مطلب ہے میرا جو ٹوٹل ایریا ہے، اگر یہ چاروں ہی کنسٹرینٹ میرے اوپر لگے ہوں، چاروں ہی کنڈیشن میرے اوپر ایٹ اے ٹائم لگی ہوئی ہوں، تو میں نے کہاں فیزیبل ریجن ہے، یہ جو میرا اسکیئر بنا ہے اس کے اندر فیزیبل ریجن ہے. سو دس از مائی فیزیبل ریجن اگر یہ چاروں کنڈیشن لگی ہیں. لیکن ان چاروں لائنز میں آپ غور کریں، یہ اس طرح نہیں آ رہی تھی، ایکس ایکسس اینڈ وائی ایکسس کو کراس نہیں کر رہی تھی. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کنسٹرینٹ ہوتے ہیں نا، اس کو ہم یہ نہیں کہتے ہمیشہ لائن سے نیچے ہے، نہیں. آپ دیکھیں کچھ لائن کے رائٹ سائڈ پہ تھے، کچھ لیفٹ سائڈ پہ تھے، کچھ اپ تھے، کچھ ڈاؤن تھے. آپ نے لاجک اپلائی کرنی ہے. پھر دیکھیے یہ آگے نا، آپ نے لاجک اپلائی کرنا. وٹ از دا فیزیبل ریجن؟ دس ایریا از مائی فیزیبل ریجن. بات سمجھ آ گئی؟ اوکے، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے تھے. اب آتے ہیں جی اصل میں، یہ تو ساری تمہید تھی، پچھلا لیکچر اور یہاں تک کا یہ ساری تمہید تھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب میں ایک کوشچن لیتا ہوں، وہ جو میں نے ایک لفظ بولا، ایک کوشچن لیں، سارے کا سارا ٹاپک پورا چیپٹر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم ایک کوشچن لیتے ہیں اور اس سارے کو سیکوینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. پھر اس کے سٹیپس بھی بنا لیں گے کہ یار یہ سٹیپس ہم نے پرفارم کرنے تھے. آج تو آپ نے یہ کرنا ہے، اس کوشچن کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اپنے ہاتھ سے گزارنا ہے، سیکوینس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہوگی بات جی؟ چلیے دیکھیے، ایک چھوٹا سا سینیریو میں نے کریٹ کیا آپ کے سامنے. ہم 2 پروڈکٹ بنا رہے ہیں، ایک باؤل اور ایک مگ. اچھا، لینئر پروگرامنگ میں ہمیشہ 2 ہی پروڈکٹ بنے گی. اگر 3 بن گئیں تو اس کا مطلب ہے یہ لینئر پروگرامنگ کا سوال نہیں ہے. کنسٹرینٹ جتنے مرضی ہو سکتے ہیں. ہم نے 2 کنسٹرینٹ رکھے جی. ہمارے پاس ذرا لیبر پوری سی ہے اور کلے، وہ مٹی جس سے برتن بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ریسورسز ریکوائرڈ کلے سے اور لیبر سے مل کر ہم چیزیں بنا رہے ہیں. باؤل بیچتے ہیں ہم 40 روپیز کا اور مگ بیچتے ہیں ہم 50 روپیز کا. لیکن نیچے ایک بڑی اہم بات لکھی ہے، دیر آر 40 hours آف لیبر اینڈ 120 pound آف کلے اویلیبل ایچ ڈے. ہمارے پاس 40 گھنٹے لوگ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرض کیا آپ ایک ورکر سے 8 گھنٹے کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ورکر سے 8 hours کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 5 ورکر ہیں بس. 40 گھنٹے کا یہ مطلب ہوا نا، 8 × 5. آپ انہیں کہتے ہیں اوور ٹائم لگائیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اوور ٹائم نہیں لگا سکتے، ہم تو کہیں اور جاب کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک بندہ اور نیا ہائر کر لیں، کوئی نیا آدمی مل نہیں رہا، لاک ڈاؤن ہے، کوئی بھی سینیریو سمجھ لیجیے آپ. اسکیس ریسورس جب ہی کہتے ہیں کہ جب لمٹ لگ جائے. اگر لمٹ نہ لگے، نارمل حالات ہو نا، جیسے آپ کو کوئی چیز چاہیے بازار میں جائیے مل جائے گی، تو یہ اسکیس نہیں ہے. اسکیس ریسورس اسی کو کہتے ہیں کہ جب ہم پرچیز کرنے جائیں تو مل نہ رہی ہو، شارٹ ہو. ٹھیک ہے، اب لیبر اس وقت شارٹ ہے، یہ 5 بندے ہیں آپ کے پاس، بس چھٹا اویلیبل کوئی نہیں ہے. انہیں بھی کہتے ہیں یار اوور ٹائم لگاؤ، کہتے ہیں نہیں سر اوور ٹائم نہیں لگا سکتے، بس یہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے ہم نے. اسکیس ریسورس. اسی طرح جس سے ہم وہ برتن مگ اور باؤل بنا رہے ہیں، وہ جو کلے ہے، وہ 120 پاؤنڈ ڈیلی کوئی شخص ہمیں سپلائی کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں یار آپ ہمیں 200 پاؤنڈ دے دو، کہتے ہیں نہیں سر پیچھے سے آ نہیں رہی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں تو اسکیس ریسورس پڑھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی چیز شارٹ ہوئی ہوتی ہے نا. بعض دفعہ میڈیسن خدا نہ خواستہ شارٹ ہوتی ہیں، الیکٹرسٹی پرماننٹ شارٹ ہے، گیس شارٹیج ہے، کبھی آٹے کی شارٹیج آ جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، پیٹرول شارٹ ہوا، آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، آپ گاڑی کہتے ہیں یار میرا ٹینک فل کر دو، کہتے ہیں نہیں سر پیٹرول پیچھے سے آ نہیں رہا، میں صرف 1000 کا دے رہا ہوں تاکہ زیادہ لوگوں کو مل جائے. آپ خریدنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت پیٹرول کیا بن گیا؟ اسکیس ریسورس بن گیا. یہ معاملات آئے لاک ڈاؤن کے، کووڈ-19 میں آئے. آپ گئے میڈیسن کی دکان پہ، آپ نے کہا مجھے فلاں وائٹامن دے دیں، یار 6 پیک دے دو. وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ شارٹ ہے آج کل، 1 دوں گا میں آپ کو تاکہ زیادہ لوگوں کو مل جائے. اس کا مطلب ہے کیا ہو گیا؟ اسکیس ریسورس ہو گیا، لمیٹڈ ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ تو ہمارے پاس کلے 120 پاؤنڈ پر ڈے آ رہی ہے اور لیبر کے 40 گھنٹے اویلیبل ہیں.
हाउ मैनी बाउल्स एंड मग शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट तो हम कमाना चाहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। वो कहते हैं अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बताएं कितने बाउल और कितने मग बनाएं। असल में ये है इक्वेशन का असल इस्तेमाल। अब हम बड़ा प्रिसाइज करके बताएंगे कि भाईजान इतने मग और इतने बाउल बनाएं तो एक दिन में आपका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम पे खड़ा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये तो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में करना क्या है? सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, यहां तो मैंने लिखा भी ऐसे ही हो ना, जरा टेबल बनाकर, ये टेबल एक बनाकर आपको दी। सम टाइम ये बातें एग्जामिनर आपको वर्ड प्रॉब्लम में लिख कर दे देगा, ठीक है? तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आपने टेबल बनाना है। देखिए मैं आपको दोबारा बना के दिखा दूं। टेबल बनाते हुए हमने क्या करना है? जो जो चीजें लिमिटेड है ना, जिसे हम स्केर्स रिसोर्स कह रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स कह रहे हैं, कंस्ट्रेंट कह रहे हैं, बॉटलनेक कह रहे हैं, ये सारे अल्फाज हैं। ये ऊपर लिखना है आपने। लेबर का कंस्ट्रेंट है और क्ले का कंस्ट्रेंट है, ये 2 कंस्ट्रेंट है। इधर कॉलम में प्रोडक्ट का नाम लिखना है, बाउल, मग। ये 2 ही हो सकते हैं, 3 प्रोडक्ट तो हो नहीं सकती लीनियर प्रोग्रामिंग में। अब सवाल को रीड करके ना यहां जरा स्टैटिस्टिक्स फिल कर ले। बाउल का 1 यूनिट बनाएं तो लेबर का 1 घंटा लगता है, मग का बनाएं तो 2 घंटे लगते हैं। बाउल का 1 यूनिट बनाएं तो क्ले 4 पाउंड यूज होती है, मग बनाएं तो 3 पाउंड यूज होती है। बाउल बिक जाएगा 40 रुपीज का, मग बिकेगा 50 रुपए का। लेबर मैक्सिमम 1 घंटे में, 1 दिन में 40 घंटे अवेलेबल है, और क्ले 120 था। क्ले 120 अवेलेबल है, क्ले 120 अवेलेबल। ऐसे ही है ना? ये तो सवाल में से हमने समरी एक्सट्रैक्ट की है, पहला काम हो गया। स्टेप नंबर 1, टेबल बना लिया। अगरचे टेबल सोल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन की समरी है। अब मुझे पीछे क्वेश्चन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने वो बात अज्यूम की कि फर्ज कर लें, लेट x नंबर ऑफ बाउल बना लेते हैं और y नंबर ऑफ मग बना लेते हैं। देखिए मैंने यहां भी लिखा है x y। अब जरा तवज्जो करें, मेरे पास कंडीशन क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है? इधर देखिए, इधर देखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं इक्वेशन बनाने लगा हूं। पहले ये वाली बात करूं, 1x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40। क्योंकि 40 आवर्स है ना, हम 40 से कम तो यूज कर सकते हैं। लेबर को 3 बजे छुट्टी दे दें, चलो यार बेटे घर जाओ, तो कर सकते हैं। वो ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है? तो कंस्ट्रेंट क्या बना? लेस देन और इक्वल टू, ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे, उससे कम लेना चाहते हैं। आप लेबर को कहें जी सारा दिन फारिग बैठ जाए जी, आप कोई काम नहीं करना आपने, ओके आपकी मर्जी। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? यहां से 1x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 40। किसका कंस्ट्रेंट बन गया? लेबर का कंस्ट्रेंट बन गया। इसी तरह आपके पास एक और कंस्ट्रेंट है, कौन सा? क्ले का कंस्ट्रेंट। कैसे लिखूं? 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120। देखिए 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 120। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये सब कुछ आप ना भी लिखें, ये सारा तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ तक का डेटा चाहिए। ये इसके यूनिट और ये तो आपको कॉन्सेप्ट अभी दे रहे हैं ना, उसके लिए चाहिए थे। कंस्ट्रेंट बन गया। एक और कंस्ट्रेंट है हमारे ध्यान में कि वो क्या है? x एंड y शुड बी ग्रेटर देन 0। वही जो मैं कह रहा था कि नेगेटिव बाउल तो नहीं बना सकते कि बाउल नेगेटिव बना दिए हैं और मग पॉजिटिव बने। नेगेटिव तो रियल लाइफ में कुछ नहीं बन सकता ना। ओके, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, कल के लेक्चर में कहानी भी सुनाऊंगा, किसी भी वो लतीफे आपके 1-2 पेंडिंग कल सुनाऊंगा, ठीक है? ये 2 कंस्ट्रेंट हैं जी आपके सवाल के। एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। क्या ऑब्जेक्टिव? हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो 40x प्लस 50y ये मैक्सिमम हो। 40x प्लस 50y हम ये मैक्सिमम करना चाहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। रेवेन्यू हम मैक्सिमम कमाना चाहते हैं ऑब्वियसली। ओके,
ڈن. اب دیکھیں کہاں کھڑے ہیں. اب کیا کرنا؟ اب ہم نے یہ دو ایکویژن ہیں ان کو گراف پر لے جانا ہے. پھر یہ ایک ایکویژن ہے اس کو گراف پر لے جانا ہے. اسی لیے تو سیکھ کر رہے ہیں وہ سارا کام کہ گراف پر کیسے جانا. چلیے جی پہلے لیتے ہیں پہلی ایکویژن x پلس 2y لیس دین اور اکول ٹو 40. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا گراف پر جانے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلا یہ جو لیس دین یا گریٹر دین لکھا ہے اس کو ختم کر دیں. اکول ٹو x پلس 2y از اکول ٹو 40. کیوں؟ ہم لیس دین کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں یار اگر ہے تو پھر سارا ہی یوز کر لیں گے, اس میں کیا مسئلہ. بات سمجھ رہے نا میری؟ اوکے. اب وہ اسٹریٹجی ابھی کل کے لیکچر میں کیا, x0 تو y نکالیے, پٹ کریں جی x0 تو y 20 آ جائے گا. پھر کیا کریں, y0 تو x نکالیے 40 آ گئے. آگے 2 پوائنٹ, ہاں آگے نا 2 پوائنٹ. تو اس گراف پر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ وہ بولو بھی بھائی جا سکتے ہیں نا. اوکے گڈ. دوسری ایکویشن اٹھائیے. دوسری ایکویشن کیا تھی؟ x پلس 3y لیس دین اور اکول ٹو 120. یہ وہ کلے والی تھی. پہلے تو ان ایکویلٹیز کو ایکویلٹی میں کنورٹ کر دیا. x پلس 3y از اکول, اب کیا کروں, x از اکول ٹو 0 تو y کتنا آ گیا, یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا ادھر 40. پھر y0 تو x کتنا آ جائے گا 30. یہ ایک پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے اوکے. آپ چاہیں تو وہ جو تیسری ایکویژن تھی نا اس کے بھی پوائنٹ نکال دیں. کون سی؟ وہ جو آبجیکٹو فنکشن تھے. ویسے بھی ہم رک بھی سکتے ہیں, ابھی ہم رک بھی سکتے ہیں, لیکن چلے میں نکال دیتا ہوں. یہ دیکھیے جی 40x پلس 50y از اکول ٹو میکس. اب ایکویشن تو جب سالو ہوگی نا جب یہاں کچھ لکھا ہوگا تو یہاں اپنے سے کچھ لکھ دیں. آبجیکٹو فنکشن میں اپنے سے کچھ لکھ دیں, کچھ بھی لکھ دیں. اچھا چلیں آسانی آپ کے لیے, کچھ بھی نہیں, ان دونوں کا ملٹیپل لکھ دیں. کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, ویسے ٹیکنیکلی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آپ ٹیکنیکلی نہ کریں. ان دونوں کا ملٹیپل لکھ دیں. یعنی کیا کریں, 40 ملٹیپلائڈ بائی 50 تو کیا آ گیا, یہ 2000 آ گیا جی. 40x پلس 50y از اکول ٹو 2000. ہاں اب وہی کریں, x0 تو y کتنا آ گیا 40, y0 تو x کتنا آ گیا 50. میرے پاس توجہ کریں, میرے پاس تینوں لائن ڈرا کرنے کا انگریڈینٹ آ گیا. پہلی لائن ڈرا کرنے کے لیے یہ میٹیریل چاہیے مجھے, یہ ڈیٹا چاہیے, دوسرے کے لیے یہ چاہیے, تیسرے کے لیے پوائنٹ ہی چاہیے نا. اوکے آئیے جی. اچھا میں نے ان کو نا یہاں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ x کی بڑے سے بڑی ویلیو کیا آ رہی ہے, y کی کیا آ رہی ہے, وہاں سے مجھے اسکیل کا اندازہ ہو رہا ہے. تو دیکھیے جی میں نے اپنا گراف لے لیا, آپ بھی لے لیجیے. 10 20 30 40 50 60 ایکس ایکسس, اسی طرح سے وائی ایکسس. پہلی لائن ڈرا کرتے ہیں. 40 30 تھا, دیکھیے ذرا 40 30 یہ والی لائن لے رہا ہوں کلے والی, یہ آ گیا. اور دوسرا کیا تھا 40 20. اوکے 40 30 یہ کلے کی لائن آ گئی. دیکھیے میں نے کلے کی ایکویژن کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. دوسری لائن 20 40 یہ کون سی ہے, وہ لیبر والی آ گئی ہے. یہ 2 لائن لگ گئی جناب. تیسری تو ہے نہیں ہے, یعنی تیسری تو ہے نہیں سے مراد ہے کہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں, وہ اور کوئی کنسٹرینٹ نہیں, وہ تو ہمارا آبجیکٹو ہے نا. تو ذرا غور کریں, جیسے ہی ہم نے کنسٹرینٹس کو ڈرا کر دیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا, فزیبل ریجن. فزیبل ریجن آپ کس کو کہہ رہے تھے, انر موسٹ ایریا ٹورڈز اوریجن. اوریجن کی طرف جو اندر کا ایریا ہے یہ شیڈڈ ایریا. اس کا مطلب ہے اس لیبر کے کنسٹرینٹ
اور اس کلے کے کنسٹرینٹ کے ہوتے ہوئے ہم اس ایریا کے اندر جو مرضی چاہیں پروڈکشن کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی پاسبل ہے. مثلا ٹیکنیکلی تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو جائیں, کچھ بھی نہ پروڈیوس, یہاں کھڑے ہو جائیں, میٹیریل بھی بچ جائے گا, لیبر بھی بچ جائے گی, یہاں بھی بچ جائے گا, یہاں نہیں, ایک اور بھی تو بات دیکھنی ہے یار. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پروفٹ بھی تو میکسیمم کرنا چاہتے ہیں. یہ تھاؤزینڈس آف کمبینیشن آ رہے ہیں, تھاؤزینڈس آف کمبینیشن آ رہے ہیں, ایکس وائی ایکس وائی ایکس وائی. کتنے بنائیں؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یار نہیں, اس کو ڈھونڈنا ہے تو یہ میکسیمم کہاں پروفٹ آ رہا ہوگا, یہ اس باؤنڈری کے اوپر آ رہا ہوگا, بلکہ رادر باؤنڈری کے کارنرز کا کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پر ہمارا پروفٹ میکسیمم ہوگا. یعنی یہ 3 پوائنٹ ہیں, ان 3 میں سے کوئی ایک پوائنٹ ہے جہاں آپ کا پروفٹ میکسیمم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ کوئی نہیں ہے بھائی میرے. یہ 3 پوائنٹ ہیں جہاں سے ہمارا پروفٹ میکسیمم ہوگا, چوتھا پوائنٹ کوئی نہیں ہے. اب یہ پوائنٹ ہم نے ریڈ کرنے ہیں, ذرا غور کیجئے. یہ جو پوائنٹ ہے, اب آپ وہ چیپٹر 2 بھی پڑھ کے آئے ہیں میرے بھائی, یہ پوائنٹ کیا ہے پڑھ سکتے ہیں آپ گراف سے یا ایکویشن سے. یس, یہ وائی ایکسس کو ٹچ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے ایکس تو 0 ہے اور وائی کتنا ہے 20. یعنی یہ والا پوائنٹ نمبر A کہہ رہا ہے کہ ایکس کا, میں ایسے یہاں لکھ دوں, A کہہ رہا ہے ایکس کا کوئی یونٹ نہ بنائیں اور وائی کے 20 یونٹ بنائیں. یہ سجیشن دے رہا ہے پوائنٹ نمبر A. پوائنٹ نمبر B کیا سجیشن دے رہا ہے یہ میں بعد میں لکھتا ہوں. پوائنٹ نمبر C کیا سجیشن دے رہا ہے, یہ دیکھیں C کیا سجیشن دے رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے ایکس کے 30 یونٹ بنا لیں اور وائی نہ بنائیں. یہی ریڈنگ ہے نا. اب رہ گئی ریڈنگ B کی. پوائنٹ B کو کیسے ریڈ کروں, تو آپ کو پتہ ہے ریڈ کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے میں یہاں سے پرپینڈیکولر ڈرا کروں نیچے, اور ادھر بھی پرپینڈیکولر ڈرا کروں, لیکن اس کے لیے میرا گراف بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. تو یہ کو مجھے نظر آ رہا ہے 8 10 سے تھوڑا سا نیچے اور 25 سے تھوڑا سا ادھر ہے, کوئی ایسی ویلیو لگ رہی ہے, دیکھنے میں ایسی لگ رہی ہے. لیکن بھائی ہم چیپٹر 2 بھی تو پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہے یار. چیپٹر 2 ہم پڑھ کر آئے نا. ہم نے وہاں ایک بات سیکھی تھی کہ اگر 2 لائن آپس میں انٹرسیکٹ کر رہی ہوں اور پوائنٹ آف انٹرسیکشن نکالنا ہو تو سائملٹینیسلی سالو کر لیں. میرے پاس گرین کی ایکویژن موجود ہے ایکول ٹو کر کے, اور اس کی بھی ایکویژن موجود ہے ایکول ٹو کر کے. اگر میں ان دونوں ایکویژن کو سائملٹینیسلی سالو کروں تو یہ آ جائے گا x24 اور y8. کر کے دیکھ لیں, نکالیں کیلکولیٹر. ایکویژن کے موڈ میں چلے جائیے نا. سائملٹینیسلی تو ہم نے اسی طرح ہی سالو کرنی ہے, کیلکولیٹر سے ہم نے سالو کر لینی ہے سائملٹینیسلی. نہیں او بھائی کر لینی, ڈالیں کیلکولیٹر میں, شاباش. تو جناب اس کو سائملٹینیسلی سالو کیا تو یہ بھی میرے پاس ویلیو آ گئی. اس کا مطلب ہے میرے پاس 3 کمبینیشن آ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں, میرے پاس 3, ویسے تو تھاؤزینڈس آف کمبینیشن ہے نا, یہ سارا فیزیبل ریجن کمبینیشن, لیکن ان میں سے 3 کمبینیشن ایسے ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں کہ یہ مجھے میکسیمم پروفٹ دے سکتے ہیں. ابھی نہیں پتا کون سا دے گا. اس کا مطلب ہے پوائنٹ B کون سا آ گیا میرے پاس, ایکس کے 24 یونٹ اور وائی کے 8 یونٹ. یہ 3 میرے پاس پروڈکشن پلان ہیں جس میں سے کوئی ایک جو ہے مجھے میکسیمم پروفٹ دے رہا ہوگا. اچھا جی, یہ ایک دفعہ سننے میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا. اسی کویسچن کو آپ نے 2-3 دفعہ کرنا ہے, پھر آپ کو یہ بالکل ایسے سیکوینس سمجھ آ جائے گا. آپ کہیں گے سر اتنی دیر کیوں لگا رہے تھے اس میں. کون سا کمبینیشن مجھے سب سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ والی ویلیوز اٹھا کر مجھے اپنے آبجیکٹو فنکشن میں فیڈ کر دینا چاہیے. آبجیکٹو فنکشن ذرا دیکھتے ہوئے آتے ہیں. کیا تھا جی ہمارے پاس 40x + 50y. ایکویژن ہے
40x प्लस 50y। देखिए अगर ए की बात माने, पॉइंट ए, वो तो कह रहा है क्या करे, ए का रेवेन्यू कितना आएगा, ए से 40 इंटू 0 प्लस 50 इंटू 20, तो कितना आएगा जी 50 इंटू 20, ये आ गया जी 1000 का रेवेन्यू आएगा। अगर पॉइंट ए का कॉम्बिनेशन मान लें तो, अगर बी का मान लें 40 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 8, इसको देखिए जी 40 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 8, तो ये आ गया 1360। और अगर सी की मान लें तो 40 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 0, तो ये 1200 आ गया। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, पॉइंट बी पर आ रहा है। मेरी बात जरा लंबी होगी, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करने लगा हूँ, आपको दोबारा समझाने लगा हूँ। आपने नोट कर लिया ये सारा कुछ, देखिए जरा मैं इरेज करके सारा कुछ फिर आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए हमने लाइन ड्रॉ की, कंस्ट्रेंट आ गया, दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स है ना, उनको हाईलाइट कर लिया, 1 2 3। इनमें से कोई एक पॉइंट है जो ऑप्टिमम है। अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो इन पॉइंट्स को रीड कर लें ग्राफ से, इक्वेशन सॉल्व करके साइमल्टेनियसली, जैसे देखिए मैंने ये करके दिखाया। पॉइंट ए पर x 0 था, y 20 था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 40x प्लस 50y में पुट किया तो 1000 रेवेन्यू आ रहा है। पॉइंट बी था 24 बाउल्स और 8 मग, जब इस इक्वेशन में पुट किया तो 1360 आ रहा है। पॉइंट सी था x 30 और y 0, जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया तो 1200 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ आ रहा है, सी पर। इसका मतलब है सी इज़ द ऑप्टिमम पॉइंट। वो जो कह रहे थे ना, बताइए कितने मग और कितने बाउल बनाएं, तो हमने कहा भाईजान 24 बाउल्स और 8 मग बनाएं, ताकि आप 1360 पर डे अर्न कर सकें। मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं? लेकिन ये तो फिजिबल रीजन, जितने सारे लोग होंगे, जितने सारे कंस्ट्रेंट होंगे, उतने सारे कॉर्नर बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, 10 बन सकते हैं। तो क्या हम ये काम ऐसे, अभी तो 3 दफा किया ना हमने, 3 टाइम्स किया, ओके फाइन, कोई बात नहीं, कोई लंबा काम तो नहीं था। क्या किया, इन पॉइंट्स को रीड किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन 40x प्लस 50y में पुट करके चेक कर लिया कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये बात कोई बड़ी साइंटिफिक नहीं लग रही, मज़ेदार नहीं है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें, ये तो नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी जो है वो रोड साइड पे ख़राब हो जाए और वहीं पर कोई एक मैकेनिक आपको नज़र आए, वो कभी एक फ्यूज़ लगाए, कभी दूसरा लगाए, कहे जी मारे सलफ जी, चेक करे जी, अचानक कहीं उसका हाथ लगे गाड़ी, कहे जी मैंने ठीक कर दी। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, वॉक थ्रू अप्रोच। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, मज़ेदार नहीं है काम। साइंटिफिकली ये काम कैसे करें, किसी मज़ेदारी से ये काम कैसे करें, तो आइए ज़रा इसको अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन एग्जाम में आप दोनों में से किसी में करें। एग्जाम में तो हमें आंसर बताना है कि भाई इतने मग इतने बाउल। ओके, आइए मैं दोबारा से आपके साथ, बड़ी मैंने एफर्ट लगाई है, इसको समझने की कोशिश करें। देखिए सर, ये मेरा एक कंस्ट्रेंट आ गया, ये मेरा दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया, और ये मेरा फिजिबल रीजन आ गया। अब एक ऑप्शन था वॉक थ्रू अप्रोच लगाए, उधर भागे उधर भागे उधर भागे, नहीं, हम कहते हैं यार नहीं, ऐसे नहीं। फिर क्या करें, तो कहते हैं यार ऐसा करें, वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, कौन सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, 40x प्लस 50y, उसके भी हमने पॉइंट निकाले थे ना। उसके पॉइंट देखिए आपने क्या निकाले थे, जरा पेज पर जाइए। उसके आपने निकाले थे 40x था 50 और y था 40। x था 50 और y था 40।
अच्छा, ये जब पॉइंट निकल आते हैं ना, अब 50 40 में यहाँ लाइन लगा सकता हूँ, लेकिन ये लाइन मेरी बाहर जा रही है, तो जैसे हम इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह पॉइंट भी जब निकल आए हम उन्हें करीब लाना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो x रह गया 25 और y रह गया 20। ये देखिए 20 एंड 25, तो मैंने एक डॉटेड लाइन लगाई है। ये डॉटेड लाइन कौन सी है? ये है मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन। ये क्या है? मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन। असल में इस लाइन ने बताना है कि ये वाला प्रोडक्शन करें, ये वाली करें या ये वाली करें। असल में इस लाइन ने बताना था, हम उससे पूछ नहीं रहे थे। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने फिजिबल रीजन के अंदर रखा है। मैं इस लाइन को फिजिबल रीजन से बाहर मूव करता हूं, पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल का मतलब है इसका एंगल ना चेंज हो। और बाहर जाते हुए मैं इस लाइन को क्या है और थोड़ा अंदर ले आऊं। बाहर जाते हुए जो मेरे 3 टारगेट पॉइंट थे ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, मैंने गौर करना है कि ये लाइन इन 3 पॉइंट में से किस पॉइंट को सबसे आखिर पर टच कर रही है। फिर तवज्जो करें क्या किया, दोबारा देखते हैं। कंस्ट्रेंट की लाइन तो आ गई थी, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन भी ड्रॉ कर ली है, डॉटेड। अगर वो कहीं बाहर आ रही थी तो डिवाइड करके जरा उसको करीब ले आए, 2 से डिवाइड करके हम करीब ले आए। ये मैं अगले लेक्चर में और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक हो गई बात। अब इस लाइन को मैंने मूव करना है पैरेलल, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ मूव करना है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और नोट करना है वो जो मेरे टारगेट पॉइंट हैं उनमें से सबसे आखिर में कौन सा टच हो रहा है। देखिए मैं करने लगा, तवज्जो करें, स्क्रीन पर आ जाए। देखिए मैंने इस लाइन को मूव किया, कौन सा पॉइंट बाद में टच हुआ? देखिए ए तो सबसे पहले टच हो गया, सी बाद में हो गया, देखिए बी सबसे आखिर में टच हो रहा है। तो बी इज द ऑप्टिमम पॉइंट। वो जो हम ढूंढते फिर रहे थे ना, उधर भी आपने देखा था बी निकला था। अब साइंटिफिक, अब अगर ये 50 पॉइंट थे तो डायरेक्टली हमें एक पॉइंट पता चल रहा है कि यही ऑप्टिमम है, बाकी 49 को हम टच नहीं कर रहे। फिर सुने मेरी बात, क्या किया? इस लाइन को मैंने पैरेलल मूव किया। अब आप कहेंगे सर आप तो मल्टीमीडिया पे पैरेलल मूव कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना आप कैसे करेंगे। आइए जी दोबारा से इसको बताता हूँ। देखिए आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली, आप यहाँ खड़े हैं, अपने पेज पर निकाल लें, ये लाइन ड्रॉ कर लें। अब आपने ये लाइन पैरेलल कैसे मूव करनी है? पैरेलल का मतलब होता है लाइन का एंगल चेंज ना हो। पैरेलल का क्या मतलब है? लाइन का एंगल चेंज ना हो। तो जो मैंने आपसे कहा था ना, 2 स्केल होने चाहिए आपके पास, और स्केल भी ऐसे होने चाहिए जिनकी जो टिप्स हैं वो स्ट्रेट हो, 90 एंगल पे हो। ये ऐसे राउंड टिप वाला स्केल नहीं हमें चाहिए, स्ट्रेट स्केल चाहिए। तो एक स्केल निकालिए जनाब अपना। ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है, इसे आइसोफैक्टो लाइन भी कहते हैं। इसके ऊपर एक स्केल रखिए, ये देखिए ऐसे रख दिया मैंने। इस वक्त मेरी लाइन का एंगल और मेरे स्केल का एंगल बराबर है। देखिए जरा तवज्जो करें, एक स्केल आपने ऐसे लाइन के ऊपर रख दिया है। कौन सी लाइन के ऊपर रख दिया है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन। इस लाइन को ही हम मूव करना चाहते हैं ना, लेकिन अब अगर मैं इसे हाथ से मूव करूंगा तो मेरा स्केल हिल जाएगा। मैंने एक टेक्निक लड़ाई, मैंने एक और स्केल लिया। अच्छा देखिए मेरी ये जो स्केल है, इसके ये एंड्स जो हैं ये 90 एंगल पर हैं, ये गोल नहीं है, मुझे स्ट्रेट वाले ही चाहिए। अब मैंने एक और स्केल पकड़ा और उस स्केल को इसकी यहां टिप के साथ जोड़ दिया। ये बेसिकली क्या बन गया? टेक्निकल जबान बोलूं, पहला स्केल और दूसरा स्केल एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, 90 एंगल पर आ गए। ऐसे ही है ना। अब मैंने क्या किया, जो दूसरे वाला स्केल है इसको मजबूती से थाम लिया है। ए देखे मैंने ये हाथ रख लिया इसके ऊपर, मैंने इसको पकड़ लिया, ये हिलना नहीं चाहिए। मेरा अब सारा टॉपिक इस पर डिपेंडेंट है, मेरा ये स्केल हिले नहीं। ठीक है, आपने स्केल को अपने हाथ से पकड़ लिया।
وہ جو پہلے والا اسکیل ہے نا وہ آپ نے اب اس اسکیل کے اوپر ایسے موو کرنا ہے. جب ایسے موو کریں گے کیونکہ یہ 90 اینگل ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا پچھلے والا اسکیل 90 اینگل پر موو ہوگا, یعنی اینگل چینج نہیں ہوگا. اور دیکھنا پھر وہی ہے, 3 پوائنٹ ہے نا آپ کے ٹارگیٹڈ, ایک پوائنٹ یہ, ایک پوائنٹ یہ, اور ایک پوائنٹ ادھر تھا نیچے چلا گیا وہ. ہاں, ان میں سے سب سے آخر پر کون سا ٹچ ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, کریں موو. سیکنڈ سکیل کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہم نے, اور پہلے سکیل کو ہم سلولی موو کر کر آگے لے جا رہے ہیں. دیکھیے ذرا اسکرین پر توجہ کر لیں. پوائنٹ اے تو گیا, بی بھی گیا, سب سے آخر میں کون سا ٹچ ہو رہا ہے؟ پوائنٹ سی ٹچ ہو رہا ہے. سب سے آخر پہ کون سا پوائنٹ ٹچ ہو رہا ہے؟ پوائنٹ سی. دیکھیے دوبارہ دیکھیے کیا کیا ہے. چلے میں پھر سمجھاتا ہوں. ایک سکیل لیا, لائن کے اوپر رکھ لیا جس کو موو کرنا ہے, یہ رکھ دیا میں. دوسرا سکیل لیا, اس کے ساتھ پیرلل اٹیچ کر لیا, پرپینڈیکولر بنا لیا. اس دوسرے سکیل کو ہاتھ سے مضبوطی سے تھام لیا. اب پہلے والے سکیل کو اس سکیل کے اوپر رکھ کے موو کرنا ہے, اور سیکنڈ سکیل کو ہلنے نہیں دینا, اور دیکھنا ہے آخر میں کون سا پوائنٹ ٹچ ہو رہا ہے. دیکھیے اے گیا, بی بھی گیا, بی آخر میں آیا, سی بھی چلا گیا. اس کا مطلب ہے بی از دا آپٹیمم پوائنٹ. تو اپنے اسکیل ہٹا دیجئے, بی کو صرف سالو کر لیں. کیسے سالو کر لیں؟ اس پوائنٹ کو سائملٹینیسلی سالو کر لیں جن دو لائن کا انٹرسیکشن ہے. کیا کروں جی؟ ایک ایکویژن ایکول ٹو کر کے ہی کرنا نا. کیلکولیٹر میں ڈالا x24 y8, کمبینیشن آ گیا. How many units of mug and bowl we should produce? 24 and 8. Precise answer آ گیا. یہ کون سا لیول ہے؟ یہ وہ لیول ہے جہاں ہمارا پروفٹ 100% میکسیمم آ رہا ہے. اب یہاں سے ہم آگے کئی ساری چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن صرف سب سے پہلے جو لوگ ریویژن کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے آگے یہ مین کام ہمارا ختم ہو گیا. اسٹیپ نمبر 1 ٹیبل بنائیں, سمرائز بنائیں. اسٹیپ نمبر 2 کنسٹرینٹ اسٹیبلش کریں. اسٹیپ نمبر 3 کنسٹرینٹس کی ایکویژن گراف پر لے آئیں. اسٹیپ نمبر 4 فیزیبل ریجن ڈھونڈیں. پھر وہ پوائنٹ ڈھونڈیں جہاں پر آپ کا پروفٹ میکسیمم ہو رہا تھا. دیکھیے ذرا میں پھر سے ریکیپ کرتا ہوں, اس کا یہی فائدہ ہے ہمیں ملٹی میڈیا ہونے کا. دیکھیے جی کیا ہوا. اب میں 1 بائی 1 آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں. یہ ہمارے پاس کویسچن آ گیا تھا جی, میں اس کو ذرا سمرائز آپ کو کر دوں ایک مرتبہ. دیکھیے جی یہ کویسچن تھا, میں نے کیا کیا, یہ ٹیبل بنایا, یہ ٹیبل آ گیا جی میرے پاس. پھر اس کے بعد میں نے کنسٹرینٹ اسٹیبلش کر کے کنسٹرینٹ بنائے اور آبجیکٹو فنکشن بھی بنا دیا. ٹھیک ہے نا. کیسے بنے؟ 1x + 2y <= 40, 4x + 3y <= 120, اور پھر 40x + 50y میکسیمم. یہ 3 کنسٹرینٹ بنائے. پھر ان کنسٹرینٹ کی ایکویژنز کو سولو کیا, ویلیوز نکالنی تینوں کی. پھر گئے گراف کے اوپر ان ویلیوز کو ڈرا کر کے فیزیبل ریجن آئیڈینٹیفائی کر لیا. جیسے ہی فیزیبل ریجن آئیڈینٹیفائی کیا, اب ہم نے کہا یار وہ آبجیکٹو فنکشن والی لائن ادھر اکیلی بچ گئی ہے, اس کو بھی بلا لو بھائی ادھر. وہ لائن بھی ہم نے یہاں ڈرا کر دی. پھر ہم نے کہا یار اس کو لے کر کیسے چلیں, موو کیسے کریں, لائن کیسے موو ہوگی. ہمارے پاس تو ملٹی میڈیا نہیں ہے, تو ہم نے 2 اسکیلز کی مدد لے لی. ایک اسکیل رکھا, دوسرا اسکیل رکھا, دوسرے اسکیل کو ہاتھ سے مضبوطی سے تھام لیا اور ہلنے نہیں دینا اس اسکیل کو. اب پہلے والے اسکیل کو اس کے اوپر موو کیا, آپٹیمم پوائنٹ آ گیا. جیسے ہی آپٹیمم پوائنٹ آیا ہم نے اپنے اسکیل ہٹا دیے, ان پوائنٹ کو سائملٹینیسلی سالو کر کے ہم پہنچ گئے کہ جناب یہ کام کرنا ہے, یہاں کھڑے ہیں, یہ ہونا ہے. سو دس از دا ہول اسٹوری.
اس ایک سوال کو آپ سالو کریں تو سارا مسئلہ آپ کا ریزالو ہو جاتا ہے، ساری چیزیں آپ کی ریزالو ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے فردر آگے چلیں گے، لیکن خدا را اس ایک سوال کو ایک سے زیادہ مرتبہ سالو کر کے اپنے کانسیپٹ کو بلڈ کیجیے، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ سکیں کہ اس نے کیسے چلنا ہے اور کیسے اس سارے مسئلے نے ریزالو ہونا ہے۔ بڑا زبردست ٹاپک ہے، اگرچہ ہمارا سلیبس تھوڑا سا یہاں ہمیں لمٹ کرتا ہے، جب یہ سی اے فائنل میں یہ ٹاپک آتا ہے تو بڑا مزیدار ٹاپک ہے، میں نے بڑا اس کے اوپر کام کیا۔ تو آپ انجوائے کریں گے اس ٹاپک کو، لیکن انجوائے جب ہی کریں گے جب آپ ریئل کانسیپٹ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ، یہاں سے فردر آگے چلیں گے جی۔ تھینک یو۔